ایران کو 10 دن کا الٹیمیٹم جاری کر دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور اس الٹیمیٹم کے جواب میں ایران نے اپنا پہلا رسپانس جمع کروا دیا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر اس رسپانس کی بڑی تائید بھی کی گئی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے لیے وہ رسپانس خطرے کی ایک گھنٹی بجا چکا ہے۔ دی ریزن بیہائنڈ دیٹ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ بھارت کا اے آئی سمٹ پوری دنیا میں مذاق بن کر رہ چکا ہے۔ بھارت کے اے آئی سمٹ کے اندر پہلے چین کی ٹیکنالوجی چوری کی جاتی ہے، اور اب اسی اے آئی سمٹ کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس احتجاج کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کون لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی آج آپ کو ہم بتائیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ جہاں پر ایران پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دوسری جانب غزہ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے بورڈ آف پیس میں، ناظرین امریکہ کی جانب سے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں جس سے یہ خدشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کیا واقعی میں امریکہ غزہ میں امن چاہتا ہے، کیا واقعی میں امریکہ غزہ کی ریکنسٹرکشن چاہتا ہے۔ دو ایسے بیانات امریکہ کے لیڈرز کے ہم آپ کو بتائیں گے، جس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یا یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ محض ایک ڈھونگ ہے، یا پھر واقعی میں غزہ میں امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ پر ہم یہ فیصلہ چھوڑیں گے جب ان سٹیٹمنٹس کو آپ دیکھیں گے، ان بیانات کو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ یہ سٹیٹمنٹس جاری کر رہا ہے، اور پھر غزہ کے اندر امن کا خواہش مند بھی امریکہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سکھ بھی غزہ کے لیے اب میدان میں اتر آئے ہیں، اور نہ صرف مالیاتی طور پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگلی باری خالستان کی ہوگی، اگلی باری بھارتی پنجاب کی ہوگی، پنجاب کی آزادی کی ہوگی۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ چلے گئے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ دیا ہے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے خلاف بھی فیصلہ سنا سکے، کسی کے حق میں فیصلہ سنا سکے، کیونکہ آبویسلی جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو یہ کسی کے حق میں ہوگا تو کسی کے خلاف ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہی سپریم کورٹ کے خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ وہ کیا فیصلہ ہے، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بھارت کی بات کرتے ہیں۔ بھارت اے آئی سمٹ کر رہا تھا نیو دہلی کے اندر، جس میں سب سے پہلے چینی ٹیکنالوجی چوری کی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ مذاق بن جاتا ہے۔ اب اسی سمٹ کے اندر اے آئی سمٹ جو ہے، اے آئی امپیکٹ سمٹ نیو دہلی کے اندر جو ہو رہا ہے، اس کے اندر بھارتی جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کس لیے کر رہے ہیں؟ مودی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے سامنے مودی لیٹ چکا ہے۔ ٹرمپ کے سامنے مودی نے سرنڈر کر دیا ہے۔ جو بھارت نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا ہے، یہ ہماری گردنوں کو دبوچنے کے مترادف ہے۔ ہم غریبوں کا، ہم متوسط طبقے کا کیا ہوگا، کسانوں کا کیا ہوگا؟ ناظرین اب وہ بھارت جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ایک بہت بڑا سکسیس ڈکلیئر کر رہا تھا بھارت اور امریکہ کے مابین تجارتی معاہدے کو، اب ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ بھارت اپنی عوام سے اس کو بہت چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن عوام اس کے خلاف میدان میں اترے گی۔ پنجاب کے اندر احتجاج ہوئے، اب ہر جگہ پر بھارت کی مودی کی پالیسیز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور یہ اے آئی سمٹ کے اندر پوری دنیا نے دیکھ لیا، جہاں پر بہت سے ممالک سے ریپریزنٹیٹیوز آئے ہوئے تھے کہ سب سے پہلے چائنا کی ٹیکنالوجی چوری کی گئی، اب احتجاج ہو رہے ہیں، اپنی شرٹس اتاری جا رہی ہیں، شرٹس اتار کر احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا بھارت ہے؟ بھارت تو پوری دنیا کے سامنے مذاق بن چکا ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بھارت کے لیے دوسری بری خبر یہ ہے کہ سکھ فار جسٹس کے رہنما اور سکھوں کی ایک بڑی تعداد نے احتجاج صرف نہیں ریکارڈ کروایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آف پیس میں غزہ کے حوالے سے $1 ارب جو ہے وہ امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ دلائی ہے بین الاقوامی منظرنامے پر تمام تر ممالک کی، امریکہ کی، کہ خالستان بھی ایک حل طلب مسئلہ ہے، ہم بھی آزادی چاہتے ہیں، ہم بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ 11,000 سکھوں کو سیاسی قید کا نشانہ بنایا گیا ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے باعث ہم تکلیف میں ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم پرامن حل چاہتے ہیں، ہم بھارت کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے، لہٰذا پنجاب کو بھی خالستان ڈکلیئر کروایا جائے اور پنجاب کو بھارت سے آزاد کروایا جائے، پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی خود مختاری کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے، اور غزہ کے بعد اگلا مسئلہ جو حل ہوگا وہ بھارتی پنجاب کا مسئلہ ہوگا۔ تو ناظرین بھارت کے لیے یہ دو بڑی پریشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین امریکہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں غزہ کے حوالے سے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ امن کا خواہش مند ہے یا پھر نہیں۔ امریکہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین؟ امریکی سینیٹر جو ہے، ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ غزہ کے اندر جو قتل عام کیا جا رہا ہے، جو معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں بھی بالکل ایسے ہی کرتا۔ اب یہ پہلی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ایک لیڈر کی جانب سے،
اور دوسری سٹیٹمنٹ ناظرین، اسرائیل میں جو امریکی سفیر موجود ہیں مائک ہیکوبی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے مڈل ایسٹ کے اندر اگر مختلف علاقوں پر اسرائیل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اگر وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا دیتا ہے، وہاں پر قابض ہو جاتا ہے، تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ خدا نے یہ زمین انہیں دی ہے، اسرائیلیوں کو دی ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔ That's what they are saying right now۔ اب ایک جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اگر اسرائیل قابض ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے حیرت نہیں ہوگی، اور دوسری جانب ناظرین قتل عام کی کھل کر حمایت کی جا رہی ہے۔ تو یہی امریکہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ غزہ میں امن کی صورتحال کو برقرار رکھے گا؟ کیا یہ امن کے لیے کوئی اقدامات کرے گا؟ کیا یہ امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے، یا صرف یہ ایک محض ایک ڈرامہ ہے؟ جو برطانیہ نے کہا، جو چین نے کہا، جو روس نے کہا، جو دیگر تمام تر ممالک جو کہ بڑے ممالک ہیں، جو کہ سپر پاورز کی ریس میں لگے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے جب کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے وجود کو مسخ کرنے کے لیے بورڈ آف پیس بنایا گیا، تو اب اس میں ہمیں جو ہے ایک تشویش بھی دکھائی دے رہی ہے امریکہ کے ان اقدامات اور ان سٹیٹمنٹس کے بعد۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اس وقت حرکات و سکنات کی جا رہی ہیں، وہ بھی دیٹس الارمنگ ایز ویل۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کی، امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹیرف بڑھانے کا فیصلہ تھا وہ غیر قانونی تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ریاکشن میں تمام تر ممالک پر، آن گلوبل لیول تمام ممالک پر 10% ٹیرف مزید عائد کر دیتے ہیں۔ تو مطلب ایک شخص جو کہ سپریم کورٹ سے بھی خود کو بالاتر تصور کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا ریاکشن دے رہے تمام تر ممالک کے خلاف ٹیرف عائد کر کے، تو ناظرین سوچیں کیا وہ امن کا خواہش مند ہو سکتا ہے؟ اب اسی لیے اس وقت یہ ایک ان یوزول سی سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیل نے ایک اور ملک پر حملہ کر دیا۔ کس ملک پر حملہ کیا ہے؟ لبنان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ لبنان میں پناہ گزین کیمپس پر حملہ کیا گیا، جس میں لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے کچھ اہلکار، ان کی ہلاکتوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ سویلینز کی بھی ہلاکتوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، اور 10 کے قریب اس میں افراد بتائے جاتے ہیں کہ وہ جاں بحق ہوئے، جبکہ 24 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت اوور آل سچویشن ہے۔ پھر اس کے بعد 10 دن کا الٹیمیٹم جاری کیا جاتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد 10 دن کا الٹیمیٹم جاری کیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ایران کے پاس 10 دن ہیں، 10 دن کے اندر اگر انہوں نے کوئی فیصلہ نہ لیا تو پھر ہم کارروائی کریں گے، اور مخصوص کارروائی کرنے کے بارے میں بھی اعلان کیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ یہ آن انٹرنیشنل فورم، یہ میڈیا کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں محدود پیمانے پر ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ابھی تک کوئی حتمی کنفرمیشن، حتمی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن 10 دنوں کے الٹیمیٹم کے دوران ایران کے اوپر محدود پیمانے پر حملہ کیا جا سکتا ہے، ان کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کی اہم لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے رسپانس دو ٹوک ہے، اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو امریکی اثاثے، امریکی اڈے محفوظ نہیں رہیں گے، چاہے وہ جس ملک میں بھی موجود ہو۔ دیٹس آر ریڈ لائن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا واقعی میں ایران کے اوپر محدود پیمانے پر حملہ کرتا ہے یا پھر کھل کر حملہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی نیوز چینلز جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ 10 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا، لیکن لک وٹ ایران از ڈوئنگ رائٹ ناؤ۔ ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران آبنائے ہرمز پر روس کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، ان کی نیول فلیٹس موجود ہیں، نیول فورسز موجود ہیں کہ ہم تو بالکل تیار ہیں، آئیں ہمارا مقابلہ کریں۔ ایک گولی چلی تو اس کے جواب میں 10 گولیاں جو ہے چلائی جائیں گی۔ تو ایران روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، روس کی نیول شپس وہاں پر موجود ہیں، چائنا کی نیول شپس موجود ہیں، ایران کے پاسداران انقلاب مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکے ہیں، اس وقت الرٹ کھڑے ہیں، 100% الرٹ کھڑے ہیں کہ جیسے ہی کوئی خلاف ورزی کی جاتی ہے دے ول ریٹیلیٹ۔ اب دیکھنا یہ کہ ریٹیلیٹ کیسے کریں گے۔ ایران کیا وہیں سے ریٹیلیٹ کرے گا، اپنی پراکسیز کے تھرو ریٹیلیٹ کرے گا، یا پھر یہ جنگ مزید ممالک تک پہنچ جائے گی؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔